مسائل حل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھی حکمرانی کے لیے ری سیٹ کی ضرورت ہے تو ہو جانا چاہیے۔ پاکستان کی آبادی 4 گنا بڑھ چکی مگر صوبے وہی 4 ہیں۔ 1972 میں آبادی 7 یا 8 کروڑ تھی، اب 24 کروڑ ہو چکی۔ کوئی بھی فیصلہ آئین کے دائرہ کار اور عوامی امنگوں کے مطابق کرنا ہوگا۔ نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا فیصلہ ہم نے نہیں، عوام نے کرنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ۔ کہا محسن نقوی نے جو بیان دیا وہ ان کی ذاتی رائے ہے، اس پر کچھ نہیں کہوں گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے گڈ گورننس اہم ہے۔ اچھی حکمرانی کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ تمام سیاسی جماعتیں بھی چاہتی ہیں کہ مسائل حل ہوں۔ اس سال ابھی تک جو ٹیررسٹ ہیں وہ 2084 مارے گئے ہیں۔ اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے۔ That the state is telling them very clearly کہ یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق، otherwise we are here and we are standing and we are fighting۔ کیا یہ obligation نہیں ہے ہر شہری کی کہ ہماری پہلی اولین اور آخری آئیڈینٹی پاکستانی ہو؟ کیونکہ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے، ریاست ہے تو نام ہے۔ دہشت گردوں سے اب بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ دہشت گرد ہتھیار ڈالیں یا ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا 2 ٹوک اعلان۔ کہتے ہیں دہشت گردوں کو اب سمجھ آ گیا ہے کہ ان سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ہم سے کہتے ہیں ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں، ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہیں۔ ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں قانون سب پر لاگو ہوتا ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں معاملات قانون پر چلیں۔ ہارڈ اسٹیٹ کا یہ مطلب نہیں کہ فوج کے غلبے والی ریاست ہو۔ ڈی جی نے کہا کہ کچھ جماعتوں کی جانب سے حقوق کی بات کی جاتی ہے، کیا وہ اپنے فرائض سے آگاہ ہیں؟ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے، ریاست ہے تو نام ہے۔ آئین کا آرٹیکل 5 واضح کرتا ہے کہ وفاداری صرف ریاست سے ہوگی۔ جان بوجھ کر یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ بلوچستان میں حالات خراب ہو چکے ہیں۔ بلوچستان سے متعلق جان بوجھ کر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا بریفنگ۔ کہا بلوچستان کا مسئلہ وہاں کے سردار اور ایلیٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں غریب کا بچہ آگے نہ بڑھے۔ یہ لوگ بلوچستان کی ترقی کے خلاف ہیں۔ ان کو اپنے باپ دادا کے دور کا استحصال چاہیے۔ سردار لیویز کو ذاتی فورس سمجھتے ہیں۔ ان کو کاروبار کے نام پر سمگلنگ کی عادت ہے۔ سردار چاہتے ہیں کہ 1000 ارب کے بجٹ میں حصہ ملے ورنہ دہشت گردی کرائیں گے۔ کئی سردار دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہیں۔ ہم ایلیٹ اور سرداروں سے نہیں بلوچ عوام سے بات کریں گے۔ بلوچستان کے عوام ہی وہاں کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں۔ لاپتہ افراد کا پروپیگنڈا ناکام ہو چکا ہے۔ لاپتہ افراد کمیشن میں 2900 درخواستیں آئیں، ان میں سے 2700 کی شناخت ہو گئی۔ جن افراد کے نام مسنگ پرسن میں دیے جاتے ہیں وہ کسی لڑائی میں مارے جاتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج کا لاپتہ افراد سے متعلق بیان۔ کہا بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں ہمارا بیٹا یا بھائی مسنگ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے مسنگ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بی ایل اے میں شامل ہو گیا۔ کچھ مسنگ پرسنز گوادر، کوئٹہ اور مستونگ میں دہشت گردی میں مارے جاتے ہیں۔ لاپتہ افراد کی فہرستوں کو بی ایل اے سے ملائیں تو ایک جیسی ہوں گی۔ بلوچستان سے متعلق پروپیگنڈا کرنے والے اکثر سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ بھارت کی 300 سے زائد بوگس ویب سائٹ بلوچستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ رواں سال 28 خودکش حملے ہوئے، بیشتر حملہ آور افغانی تھے۔ ٹانک اور کراچی واقعات میں دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس۔ آپریشن سے متعلق اعداد و شمار بتا دیے۔ کہتے ہیں مجموعی طور پر 40,348 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ بلوچستان میں 31,000، خیبر پختونخوا میں 7,177 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ پاکستان کے دیگر علاقوں میں صرف 2,091 آپریشن کیے گئے۔ 2084 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ 819 افراد دہشت گردی واقعات میں شہید ہوئے۔ فوج کے 303 جوان اور 322 شہری شہید ہوئے۔ پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ کشمیر ہے۔ سب سے زیادہ حقوق کشمیر کو ملتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کا ٹوٹ انگ ہے اور رہے گا۔ بھارت نے حقوق کی آڑ میں واردات ڈالی، ان کے اصل مقاصد اب واضح ہو چکے ہیں۔ پاک فوج نے 2019 میں بھارت کی طبیعت صاف کی، 2025 میں اگلی پچھلی کسر بھی نکال دی۔ ترجمان پاک فوج کی نیوز بریفنگ۔ کہا کشمیر کے معاملے پر ریاست نے ہمیشہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ جو لوگ سیاسی تبدیلی چاہتے ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیں، عوام کا اعتماد حاصل کریں اور اکثریت کے ذریعے قانون سازی کریں۔ کشمیریوں کے مطالبات کا تعلق آزاد کشمیر حکومت سے ہے، پاک فوج سے نہیں۔ اگر کوئی یہ موقف اختیار کرے کہ آئین اور قانون ایک طرف ہیں اور طاقت کے زور پر فیصلے کیے جائیں گے تو یہ قابل قبول نہیں۔ شہداء سے متعلق جو بات کی گئی وہ ناقابل فہم ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ یہ سب پیسے کے لیے کرتے ہیں؟ فوج کا جوان آپ اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جان قربان کرتا ہے۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا۔
ترجمان پاک فوج کا مولانا فضل الرحمان کے بیان سے متعلق ایک سوال پر جواب، کہا شہادت اور شہید پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، وردی پہن کر ہم نے اپنے آج کو آپ کے کل کے لیے قربان کرنے کی نیت کر لی۔ شہداء سے متعلق ایسی بات کی گئی جس سے بھارت خوش ہوتا ہے۔ سیاستدانوں اور رہنماؤں سے گزارش ہے قوم کو مزید شعور دیں، ہمیں اپنی قوم کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 12 پیسے فی لیٹر کمی کر دی، نئی قیمت 336 روپے 3 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 66 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، نئی قیمت 392 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتیں 3 دن کے لیے ہیں۔ قیمتوں میں اگلا رد و بدل پیر کی رات 12 بجے کیا جائے گا۔ ادھر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی جاری، یو اے ای کے مربان کروڈ کی قیمت میں 8% گراوٹ، $86 سے گر کر $78 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ امریکی WTI $84 فی بیرل کا ہو گیا۔ برطانوی برینٹ کروڈ آئل $90 میں ٹریڈ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی منصفانہ قیمتیں یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اوگرا میں اصلاحات اور ایندھن سپلائی کی ڈیجیٹل نگرانی مزید مؤثر بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، کہا اصلاحاتی ایجنڈے کا نفاذ تمام اداروں میں یکساں طور پر یقینی بنایا جائے۔ ملک میں ایندھن کی آمد و رفت کی کڑی نگرانی کا نظام وضع کیا جائے۔ جدید ٹیکنالوجی سے بندرگاہوں، ریفائنریز سے پیٹرول پمپس تک سپلائی چین کی ڈیجیٹل نگرانی کی جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تاجروں اور صنعت کاروں کی ملاقات۔ چیمبرز آف کامرس نے اپنے صوبوں کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کی تاجر برادری کو مکمل تعاون کی یقین دہانی، سیکیورٹی اور قیامی امن سے متعلق حکومتی اقدامات اجاگر کیے۔ کہا تاجروں اور صنعت کاروں کے مسائل کے حل اور تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ جلد کوئٹہ اور پشاور کا دورہ کروں گا۔ صوبائی حکومت اور نمائندوں کی موجودگی میں آپ سے تفصیلی ملاقاتیں کریں گے۔ کاروباری برادری کو محفوظ اور سازگار کاروباری ماحول کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے نجی شعبے کے کردار کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات کا دوسرا مرحلہ، انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا، پولنگ اتوار کو ہوگی۔ مظفر آباد ڈویژن کے 9 اور مہاجرین کے 12 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع مظفر آباد، نیلم اور جہلم ویلی میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 8,90,621 ہے۔ جموں اور ویلی کی 6 نشستوں پر پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے امیدواروں میں سخت مقابلہ متوقع، PTI نے انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اگست سے پہلے دھاندلی کی شکایات کی کھلی عدالت میں سماعت کی جائے، بلاول بھٹو کا ایک بار پھر آزاد کشمیر کی الیکشن کمیشن سے مطالبہ۔ اپنے ویڈیو بیان میں بلاول بھٹو نے کہا، پہلے مرحلے کی ساخت کا فیصلہ پہلے مرحلے میں انصاف سے ہوگا۔ الیکشن کمیشن پولنگ اسٹیشنز کے نتائج، بیلٹ پیپرز اور انتخابی ریکارڈ عوام کے سامنے رکھے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کسی ایک جماعت کو جتوانا نہیں بلکہ کشمیر کے عوام کے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے۔ ہمیں کسی کا احسان نہیں بلکہ ہمارا حق چاہیے۔ بلاول بھٹو کو 2 اگست کو ہونے والی انتخابات میں کشمیری عوام سے تیر کو ووٹ دینے کی بھی اپیل۔ انسان ہارتا ہے تو روتا تو ہے، رونے اور شور کرنے کا حق ان کو دینا چاہیے۔ انتخابات جیت کر نون لیگ آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی، نواز شریف جیتے گا، ہم کشمیر کاز کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں مہاجرین کے جلسے سے خطاب، کہا جو کہتے تھے مہاجرین کی نشستیں ختم کریں وہ عوام کا جذبہ دیکھ لیں، گھروں میں بیٹھے لوگ مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم گئے تو سب اکٹھے جائیں گے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا مظفر آباد میں جلسے سے خطاب، کا انتخابی نتائج پر اعتراضات اٹھانے کی بجائے پیپلز پارٹی کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ عوام نے اسے کیوں مسترد کیا۔ آزاد کشمیر میں حکومت اور انتظامیہ پیپلز پارٹی کے زیر اثر ہے، اس لیے بے بنیاد الزامات لگانے کی بجائے عوامی فیصلے کا احترام کیا جانا چاہیے، ہمیں تنازعات کھڑے نہیں کرنے چاہیے۔ ایرانیوں کے مذاکرات کا طریقہ کار مجھے شدید غصہ دلاتا ہے۔ ایران جو کام 10 منٹ میں کر سکتا ہے اس کے لیے 7 گھنٹے ضائع کرتا ہے۔ ایران کے معاملے کو 10 منٹ میں ختم کیا جا سکتا ہے لیکن وہ طویل مذاکرات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا میرا ایرانیوں پر سے اعتماد اٹھ چکا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم صرف فتح چاہتے ہیں اور ایران کے خلاف ہماری پیش رفت بہترین ہے۔ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے تو یہ مشرق وسطیٰ کو تباہ کر دے گا۔ ہم ایرانیوں پر مزید شدید اور طاقتور حملے کریں گے۔ پاکستانی انقلاب کے امریکی فوجی اڈوں پر حملے، اردن میں امریکی طیاروں کو نشانہ بنانے کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دیں۔ ایرانی فوج کے مطابق اردن میں اسی ہینگر کو نشانہ بنایا جہاں F-35 طیارے تھے، 3 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے تردید کر دی۔ پاکستانی انقلاب نے امریکہ کو پیغام میں کہا کہ سینسرشپ ختم کریں اور دنیا کو درست معلومات دیں۔ کویت میں بھی ڈرون ہینگرز اور فیول ڈپو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ علی السالم ایئر بیس پر حملے کیے گئے۔ ایران نے بحرین میں بھی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر آئرش ڈرون سے حملہ کیا۔ کویت میں احمد الجابر اڈے پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں، سیٹلائٹ مواصلاتی نظام اور گودام کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस के तहत गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर लिखा कि उम्मीद है गजा अमन मंसूबे से मुतालिक तमाम वादों पर अमल दरामद के लिए ठोस इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्किया की कोशिशों को सराहता है। इससे फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत के हसूल की राह हमवार होगी। मूसलाधार बारिश ने शहरी इक़्तिदार को डबो दिया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक सड़कों और गलियों में पानी की नाकाबंदी, कई मकामात पर पानी 2 फुट तक पहुंच गया। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुंजमद। पाराकहू और अतराफ के इलाकों में पानी घरों में दाखिल। पिशावर, नौशहरा, सवाबी, कोहाट, मर्दान और अतराफ में बरसात। लंडी कोतल और करीबी इलाकों में तूफ़ानी बारिश की वजह से पानी घरों में दाखिल। नदी नालों में तुगियानी। नौशहरा में छत गिरने से ख़वातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। लाहौर, सरगोदा, नारोवाल में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, हैदराबाद और दीगर मुल्हिका इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश होगी।